پیارے بچوں، آپ نے شہریت اور اس کے متعلق تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے سنا اور پڑھا۔ آئیے اب مزید اس کے اہم نکات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شہریت کسی بھی شخص کی اس قانونی حیثیت کو کہتے ہیں جو اسے کسی مخصوص ملک میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا فرد جو مستقل طور پر کسی ملک میں رہائش پذیر ہو اور اسے اس ملک کی طرف سے سماجی، معاشی حقوق کے ساتھ ساتھ سیاسی حقوق حاصل ہوں، وہ فرد اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ زمین پر بسنے والے تمام افراد انسانیت کی بنیاد پر عالمی شہری ہیں۔ موجودہ دور میں جدید مواصلاتی نظام نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں بنا دیا ہے۔ ہر ملک کا آئین اپنے شہریوں کو انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ انسان کی وہ تمام ضروریات جو ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، حقوق کہلاتی ہیں۔ ملک کی طرف سے شہریوں پر عائد کردہ ذمہ داریوں کو شہری فرائض کہا جاتا ہے۔ کسی کے خیالات اور نظریات سے متفق نہ ہونے کے باوجود اس کے خیالات اور نظریات کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ امن سے مراد ایسا معاشرتی ماحول ہے جس میں افراد کے درمیان رواداری، ہم آہنگی اور ہمدردی کا جذبہ موجود ہو۔ معاشرے میں ہمارے کردار کا انحصار ہمارے رویے پر ہوتا ہے۔ انسانی رویے قیام امن اور تنازعات کے پیدا ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی محلے میں رہنے والے افراد کی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں ان کے درمیان اختلافات کا سبب بن سکتی ہیں۔ عمومی آداب سے مراد ایسے رویے اور طریقے ہیں جو ہماری شخصیت کی متوازن نشوونما اور ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جو محنت کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ نظم و ضبط کی خاصیت انسانی زندگی میں استحکام اور ترتیب پیدا کرتی ہے۔ پیغام رسانی سے مراد معلومات کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ ان تمام نکات کی مدد سے آپ سبق میں دیے گئے تمام اجزاء کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔